اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قاف کا رکوع نمبر 3 اور اس کی آخری آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکۃ المکرمہ میں یہودیوں کے ایک وفد اور جماعت نے آ کر کچھ سوالات کیے اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے اور اس کی ترتیب کیا تھی، آپ ذرا اس کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی تخلیق کا آغاز اتوار سے ہوا ہے۔ اتوار کو اللہ نے زمین بنائی اور اسی طرح سوموار کو اللہ تعالیٰ نے سمندر اور سمندر کی وسعتیں وہ پیدا فرمائی ہیں، اور منگل کے روز اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور پہاڑوں میں موجود جس قدر خزانے ہیں ان کو پیدا فرمایا، اور بدھ کے روز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جس قدر آبادیاں ہیں، ویرانے ہیں، جس قدر جنگلات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر جمعرات کے روز اللہ نے آسمان بنایا، اور جمعے کی ابتدائی گھڑیوں میں اللہ نے ملائکہ کو، جنات کو، دیگر مخلوقات کو پیدا کیا، یہاں تک کہ جمعے کی آخری 3 ساعات رہ گئیں، اور ان میں سے بھی آخری ساعت میں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اور جو پہلی 2 ساعات ہیں ان میں سے پہلی ساعت کے اندر اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، اور دوسری ساعت اور گھڑی میں اللہ نے انسانوں کو جس قدر نفع بخش چیزیں عطا فرمائی ہیں ان پر مشکلات و مصائب کو اتارا اور اس کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب جب اس کائنات کی تخلیق کی بیان کی تو یہودیوں نے حضور سے سوال کیا کہ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے جب یہ ساری اپنی کائنات بنا دی تو اس کی تجلیات و انوارات، اس کی ذات اقدس کما یلیق بشانہ عرش کے اوپر مستوی ہو گئی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان کی تجلی پھر عرش کے اوپر، جہاں سے اس کائنات کی امور کی تدبیر ہوتی ہے، اس نظام کو چلایا جاتا ہے، عرش الہی، اس کے اوپر پھر اس کے انوارات و تجلیات جلوہ افروز ہوئے۔ یہودی کہنے لگے نہیں، آپ نے ایک بات چھوڑ دی، وہ نہیں بیان کی، وہ یہ ہے کہ پھر اللہ میاں تھک گئے اور اتوار کے روز اللہ میاں نے سکون کیا، آرام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ اللہ کے بارے میں کس طرح کی بیہودہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ میاں تھک گئے۔ اللہ میاں کے تھکنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ذات تھکاوٹ سے، کمزوری سے، ضعف سے، ہر قسم کے نقص سے پاک اور مبرہ ہے۔ یہیں سے یہود و نصارہ کے اندر جو ویکینڈ کا تصور چلا آ رہا ہے کہ ایک ہفتہ تو کام کرو، پھر تم تھک جاتے ہو تو لہٰذا ایک دن کے لیے آرام اور ریسٹ کرو۔ یہودیوں میں بھی یہی ہے، وہ اس لیے ہفتے کے روز وہ آرام جس سے کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوا، وہ کہتے ہیں وہی دن جو ہے نا ہم نے آرام کا رکھا ہوا ہے، وہ اس دن چھٹی کرتے ہیں۔ نصارہ نے اتوار کے دن کا انتخاب کیا، ہفتے کا روز چھٹی کا ہوتا ہے، ویسے ہی کائنات کی تخلیق کا آغاز اتوار سے ہوا، ہفتے کا روز چھٹی کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ لہٰذا ہفتے کا دن جو ہے ہماری بھی چھٹی کا، ہم اس میں آرام کریں۔ نصارہ نے کہا کہ نہیں، اتوار کے دن سے آغاز ہوا اس کائنات کی تخلیق کا، تو ہم پہلے دن ہی آرام کریں گے۔ مسلمانوں میں یہ سوچ نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں ویکینڈ کوئی نہیں ہوتا، سارا ہفتہ ہی کام کاج کا، محنت کا، یہی وجہ ہے کوئی چھٹی عبادت کے حوالے سے نہیں ہے کہ کسی دن جمعے کا دن ہے تو اس میں اضافی عبادات رکھی گئی ہیں،
زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا گیا۔ اجتماعی طور پر چھوٹے دیہاتوں سے، علاقوں سے لوگ اکٹھے ہو کر ایک بڑی جامع مسجد میں اکٹھے ہوں اور وہاں نصیحت اور عبرت حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، تربیت لیں۔ اور جمعے کا نماز جب پڑھ لی ہے، ادا کر لی ہے جمعے کی نماز، تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ جا کے آرام کرو، بلکہ فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب جمعے کی نماز ادا کر دی گئی ہے تو اب پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل اور اس کا رزق تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، کام کرو، کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آج مسلمانوں کا کوئی اپنا نظام تو ہے نہیں، دوسروں کے دستے نگر ہیں، اسی لیے ہفتے اور اتوار ہم بھی ویکنڈ کے طور پر مناتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ بہر صورت قرآن مجید نے یہاں ان کے اس مکالمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یقیناً ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، آسمان و زمین کے درمیان جس قدر مخلوقات ہیں، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے 6 دنوں میں بنائی ہے۔ یہ 6 دن اللہ کے ہیں۔ اللہ ہماری دنیا کے اعتبار سے ہمارا دن 12 گھنٹے یا کم و بیش کا ہوتا ہے اور 24 گھنٹے کے رات شب و روز ہوتی ہیں، رات دن ہوتی ہیں۔ اللہ کے ہاں کا جو دن ہوتا ہے اس کی گنتی دوسری ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے 1000 سال ہوں تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ تو 6 دنوں میں یعنی 6000 سال میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا اپنے دنوں کے اعتبار سے، اور اس کی تخلیق تدریجاً ہوئی ہے۔ وہ یکدم بھی بنا سکتا ہے، اس کی قدرت اور طاقت سے باہر نہیں، لیکن وہ تمام اپنے امور ایک نظم و ضبط سے، ایک طریقے سے، ایک ترتیب سے سر انجام دیتا ہے، اور اسی کا وہ انسانوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ تو 6 دنوں میں اس نے اس ساری کائنات کو بنایا، اور فرمایا بنانے کے بعد یہ نہیں کہ ہم تھک گئے، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں اس ساری کائنات کو بنانے کے بعد کسی قسم کی تھکان نے چھوا تک نہیں ہے۔ تھکان یہ تو کمزوری اور ضعف کی بات ہوتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، اللہ میاں کے ہاں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ اس طرح کی باتیں یہودی بھی کرتی ہیں، مشرکین سے سابقہ اور واسطہ تھا حضور کا، وہ بھی قیامت کا انکار کرتے تھے، حضور کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بناتے تھے۔ ظاہر ہے ایک سچے انسان کے لیے اس طرح کی باتیں سننا آسان نہیں ہوتا، سچائی کے خلاف کوئی پراپوگنڈا ہو، جھوٹی باتیں ہوں تو تکلیف ہوتی ہے سچے انسان کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے اور نظم و ضبط اور صبر کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی جماعت کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صبر سے کام لیں، وہ وقت آنے والا ہے جب یہ سب مغلوب ہوں گے۔ فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ صبر سے کام لیں، ضبط سے کام لیں۔ اور اس ضبط کو پیدا کرنے کے لیے، صبر کو پیدا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں وہ وقت کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچتی ہیں۔ انسان اگر پہلے ہی بے صبرہ ہو جائے اور چاہے کہ فوراً ہی نتائج سامنے آ جائیں، تو اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ کائنات کو بھی تو اللہ نے 6000 سال میں بنایا ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ بس فٹ سے اس کا نتیجہ میرے سامنے آ جانا چاہیے۔ کوئی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی بدمعاشیاں کر رہا ہے، تو فٹ سے ان کو سزا مل جانی چاہیے۔ نہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ نے کوئی بھی دنیا کے اندر نظام چلایا ہے تو لا قانونیت کے طریقے سے نہیں، اس کے لیے اس نے ایک قانون بنایا ہے، ایک نظم بنایا، اسی کے تحت وہ سارا نظام چلتا ہے۔ معاشروں میں تبدیلیاں بھی ایک طریقہ کار کے تحت آتی ہیں، یکدم سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید نے یہاں اسی کا حکم دیا، صبر یعنی ضبط اپنے اندر پیدا کرنا، کہ آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ یہ نتائج فوراً ظاہر ہونے چاہیے، لیکن آپ اپنی طبیعت کو روکیں اور جو ترتیب اور قانون ہے اس کی پیروی اور اتباع کریں۔ یہ کام آسان نہیں،
یہ ضبط کا پیدا ہونا یہ آسان نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ انسان وہ طبیعت کا عجلت پسند پیدا ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ جلد بازی ہے، وہ چاہتا ہے کہ فوراً نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ یہ ضبط پیدا ہوتا ہے جتنا انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے، جتنا انسان کا اللہ سے تعلق بہتر ہوگا اتنے انسان کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتی ہیں، اعلیٰ رویے پیدا ہوتی ہیں، بہادری اور جرت پیدا ہوتی ہے، ضبط اس کے اندر آتا ہے۔ یاد رکھو آج ہمارے ہاں ایک اور بھی بڑی کمزوری ہے، جتنا کوئی نیک اور بیوہ ہوتا ہے اتنی ہم اس کو بزدل بنا دیتے ہیں۔ نیک آدمی بہادر ہوتا ہے، کسی بات کو برداشت کرنا یہ بھی بہادری کی دلیل ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ اس پہ قابو پا لینا یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ غصے کا اظہار کر دینا یہ بہادری نہیں ہے، بسا اوقات آپ کو غصے کو روکنا پڑتا ہے، قابو کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ بہت بڑا بہادر انسان ہوتا ہے، دلیر انسان ہوتا ہے۔ ہاں اور کہیں غصے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو نافذ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ضروری عمل ہے آگے اس کو بیان کیا کہ تم اپنے اندر اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کرنے کے لیے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی حمد و تسبیح کو بیان کرو، اس کی تسبیح اور پاکی کو بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، طلوع شمس سے پہلے بھی اور غروب آفتاب سے پہلے بھی، اور وَمِنَ اللَّيْلِ اور اسی طرح رات کے حصے میں بھی، فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور اس کی پاکی بیان کرو سجود کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی۔ یاد رکھیں یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئی ہیں جب ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئیں کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہوا۔ یہ آخری مکی دور کے آخری دور ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا اور 5 نمازیں باقاعدہ فرض ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 نمازیں نہیں تھیں، البتہ 3 نمازیں روایات میں آتا ہے، فجر کی نماز، عصر کی نماز اور اسی طرح تہجد کی نماز حضور اور حضور کی جماعت پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کا ذکر سورہ مزمل میں بھی آتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، اس لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھو، اس سے تعلیم حاصل کرو۔ آدھی رات یا آدھی سے زیادہ کم و بیش صحابہ کرام جو ہے وہ رات کو اٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ وہ پڑھنا ایسے ہی الفاظ کا پڑھنا نہیں ہوتا تھا، غور و فکر کرنا ہوتا تھا، اس سے تعلیم حاصل کرنی ہوتی تھی، تربیت لینی ہوتی تھی۔ تو تعلیم و تربیت کے لیے یکسوئی ضروری ہوتی ہے، شور شرابہ ہونا تو تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، وہ توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہاں ان 3 اوقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کا وقت ہے، اس وقت اس کی تسبیح اور پاکی بیان کریں، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کا وقت ہے، اس وقت میں اس کی تسبیح و حمد و ثنا اور پاکی بیان کریں، اور وَمِنَ اللَّيْلِ رات کے کچھ حصوں میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں، تہجد ادا کریں۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور سجدوں کے بعد بھی، ادبار السجود سجدے، اس سے مراد قرآن مجید میں سجدہ بول کر پوری نماز اور فرض بھی لیا گیا ہے۔ کئی جگہوں پر صرف رکوع اور سجدے کا ذکر ہے، لیکن مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ اس سے پوری نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی اس کی تسبیح بیان کریں۔ فرض نمازوں کے بعد مثلا سنت اور نوافل ہیں، یا اس کے علاوہ دوسرے ذکر و اذکار اور تسبیحات ہیں، جیسے تسبیحات فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم فرمائی کہ جو انسان فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 ہو گیا، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کو پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں معاف کر دیتا ہے۔ تو نماز، فرض نمازوں کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنا، اس کی عادت بنانی چاہیے ان تسبیحات کو پڑھنے کی۔ تو ان اوقات میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، تسبیحات پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ان اوقات کے اندر اس کا ذکر کیا۔ یہ اوقات انتہائی قیمتی ہیں، بابرکت ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہونے کے اوقات ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالغدوۃ والروحہ والدلجہ، کہ یہ ان 3 اوقات کا حضور نے ذکر کیا کہ صبح کا وقت، عصر کا وقت اور اسی طرح رات تہجد کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ ان اوقات کی قدر کرو۔ جو انسان ان اوقات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خیر حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ وسط میں قرآن اس سورہ مبارکہ میں کیونکہ قیامت کے احوال و واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اب پھر ان کو دہرایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنیے جس دن ندا دینے والا ندا دے گا قریب ہی سے، پکارنے والا پکارے گا قریب ہی سے۔ یعنی نفخہ سور جب ہوگا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے، تو ہر ایک اس کی آواز کو ایسے سنے گا جیسے قریب سے آواز پہنچ رہی ہے، کوئی دور کی آواز نہیں ہوگی، قریب ہی کی آواز ہوگی۔ اور اسی طرح قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل اس دن آواز دے گا، صخرہ قدس بیت المقدس کے پتھر پر کھڑے ہو کر آواز دیں گے، یا ایھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ اور پرانی ہڈیوں، اے بکھرے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں، اے بوسیدہ بالو، آج جمع ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ۔ تو قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ جس دن منادی کی آواز کو قریبی سے سنیں گے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یقینی طور پر جس دن ایک آواز اور چنگھاڑ کو سنیں گے، یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ ذالک یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر۔ یاد رکھو موت و حیات کے ہم ہی مالک ہیں، زندگی دینے والے، زندگی چھیننے والے یہ ہم ہی ہیں، اور آخر کار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ والینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن یہ زمین پھٹے گی، قبر اکھڑے گی، انسان بڑی تیزی کے ساتھ میدان معاشر کی طرف دوڑے گا، اس سمت میں چلے گا۔ سراعا ذالک حشر علینا یسیر، یہ سب کو ایک میدان میں جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا میدان حشر میں ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانوں کو ان کے اعمال کے جزا و سزا سے متنبہ اور خبردار کرتے تھے تو مشرکین آگے سے عجیب و غریب باتیں کرتے، یا اس طرح گزشتہ جیسے یہودیوں کا تذکرہ ہوا تو لوگ حضور کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخوبی معلوم ہے، ہم ان سے بے خبر اور ناواقف نہیں ہیں، آپ ان پر زبردستی بھی نہیں کر سکتے، آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ ان سے بحث و مباحثہ کریں اور اپنی بات زبردستی ان سے منوائیں۔ جب حضور سے کہا جا رہا ہے کہ وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر کوئی جبار اور زبردست نہیں مقرر کیے گئے کہ زبردستی ان کو بات اپنی سمجھاؤ اور منواؤ، تو ہم کیسے اپنے آپ کو جبار بنا لیں؟ آج ہر فرقے اور گروہ والا دوسرے گروہ پر تلوار تانے کھڑا ہوا ہے کہ ہماری بات سننا ماننا تیرے لیے ضروری ہے، نہیں مانے گا یا تو تجھے جہنم کا سرٹیفکیٹ دیں گے یا دنیا ہی میں تجھے قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ عجیب و غریب فتوے لگائے جاتے ہیں، کفر کے، کافر 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 کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جہنمی کے فتوے لگائے جاتے ہیں، دوسرے کو پرتشدد بنانے کے، خود تشدد پر اترنے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فرمایا جا رہا ہے وما انت علیہم بجبار، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، آپ صبر و ضبط سے کام لیں، زبردستی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ دین میں جبر تو ہے ہی نہیں، زبردستی دین کی بات اور نظریات کو نہیں منوایا جاتا، یہ تو انسان کی اپنی عقل، اپنا شعور اور اپنا نظریہ اور فکر جب تک اس کو مطمئن ہو کر قبول کرنے کے لائق اور قابل نہ ہو اس وقت تک تو اس کا وہ ایمان اور نظریہ قبول ہی نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے اس کو قبول کریں، جبر کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے دوسروں کو نصیحت دینا، سمجھانا ہے، واعظ کہنا ہے، دوسروں کی اس انداز سے تربیت کرنا کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں، اور عبرت بھی وہی لے گا، سمجھے گا بھی وہی جس کے دل میں کچھ اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو اللہ کی وعید سے، اللہ کے
وعدوں سے، اللہ کی سزا سے جو ڈرتا ہوگا اسی کو اس قرآن مجید سے نصیحت پذیری حاصل ہوگی، وہ اسی سے نصیحت حاصل کر سکے گا، دوسرے کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ قاف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے واقعات و احوال اور مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات و احوال کا تذکرہ کیا ہے، اور اس بات کو سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی نہیں ہے، اس میں جو بھی تم عمل کرو اچھا یا برا، یقیناً اس کی جزا و سزا دنیا میں بھی ہے